أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. 28ویں پارے سورہ تحریم کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ تحریم ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع 12 آیاتیں 245 کلمات 1060 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے ترجمے اور معنی پہ غور کرنے سے پہلے اگر اس کے پس منظر پہ غور کیا جائے تو پھر بآسانی اس رکوع کا مقصد اور مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے. مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے اور سورہ احزاب میں تذکرہ بھی ہو گزرا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فتوحات عنایت فرمائی اور لوگ مالی طور پہ خوشحال ہو گئے تو ازواج مطہرات کو بھی خیال آیا کہ ہم کیوں آسودہ حال نہ ہو. اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ کیا اور مل کر حضور سے زیادہ نفقے کا مطالبہ شروع کیا، جیسے کہ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ وَهُنَّ حَوْلِي يَطْلُبُونَنِي النَّفْقَةَ، کہ وہ خواتین یعنی ازواج مطہرات میرے ارد گرد جمع ہو گئی اور مجھ سے نفقے کا مطالبہ کرنے لگی. اور بخاری شریف کے ابواب مناقب میں ہے کہ وَحَوْلُهُ نِسْوَةٌ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین جمع ہو گئی اور آپ سے نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کرنے لگی. جب یہ خبر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا تو چونکہ ان مطالبہ کرنے والوں میں ایک حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی حضرت عائشہ بھی تھی اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت حفصہ بھی، تو ان دونوں بزرگوں نے آ کر کے اپنے اپنے صاحبزادیوں کو ڈانٹ پلائی. آخر ازواج مطہرات نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے. پھر بھی رفتار واقعات کی ایسے ہی رہی جس سے آپ کو 1 ماہ کے لیے ازواج سے ایلا کرنا پڑا، یعنی آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینے تک ان کے قریب نہیں آؤں گا، حقوق زوجیہ ادا نہیں کروں گا. تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیات اختیاری نازل فرمائی جو سورہ احزاب میں ہو گزرا ہے، اور ان آیاتوں کے ساتھ ہی وہ سارا سلسلہ ختم ہوا کہ ازواج مطہرات کو جب اختیار دیا گیا کہ بھئی آپ لوگ اگر دنیا کو پسند کرتی ہو تو میں دنیا میں سے جو کچھ میرے پاس ہے میں دے دوں گا، لیکن اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پسند ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بدلے تمہیں میں اپنے رضامندی عطا کروں گا اور جنت میں تمہیں اعلیٰ اور عرفہ مقام ملے گا. تو تمام ازواج مطہرات نے بیک آواز ہو کر اپنے پہلے موقف کو تبدیل کر دیا کہ ہمیں تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی چاہیے. اس درمیان میں کچھ واقعات اور بھی پیش آئے جس سے حضور کے طبع مبارک پر گرانی ہوئی. اصل یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو جو محبت اور تعلق حضور کے ساتھ تھا اس نے قدرتی طور پہ آپس میں ایک طرح کے کشمکش پیدا کر دی تھی. ہر ایک زوجہ کی تمنا اور کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز بن کر دین اور دنیا کے برکات اور فیوزات سے متمتع ہو. مرد کے لیے یہ موقع تحمل اور تدبر اور خوش اخلاقی کے امتحان کا نازک ترین موقع ہوتا ہے، مگر اس نازک ترین موقع پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدمی ویسے ہی
غیر متزلزل رہی، جس کے توقع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے ہو سکتی ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ عصر کے بعد سب ازواج مطہرات کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب کے ہاں کچھ دیر زیادہ لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے شہد پیش کیا تھا جو ان کو اپنے والدین کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس کے نوش فرمانے میں وقفہ ہوا، پھر کئی روز یہ معمول رہا۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مل کر یہ تدبیر کی کہ آپ ان کے ہاں شہد پینا چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ شہد کے پینے میں وہاں زیادہ وقت صرف کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں یہ مشاورت کی کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی اللہ کے رسول پہلے آئے تو وہ اس سے کہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک جنگلی بوٹا ہے جس پہ پھول لگتے ہیں اور اس کی ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نہایت نفرت تھا۔ جب ازواج مطہرات نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کے پاس تشریف لے گئے، ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی، ہاں شہد استعمال کی ہے زینب کے ہاں، لیکن تم ان کو نہ بتانا تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ کے لیے میں شہد استعمال نہیں کروں گا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ کیا یہ اس وجہ سے کہ آپ اپنے عورتوں کی رضامندی کو چاہتے ہیں؟ پھر سورہ احزاب میں اس کی وضاحت ہو گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ دین اسلام دین کامل نازل فرمایا ہے، جس میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی تمام مشکلات کا حل موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قسم کے بارے میں کفارے کے احکامات نازل فرما لی کہ اگر کسی شخص نے کسی جائز چیز کے استعمال سے قسم اٹھا لیا، چاہے وہ کھانے پینے کو ہو یا پینے کے ہو، پہننے کے ہو یا کسی کے ہاں جانے کی صورت میں ہو، تو جب اس کو ضرورت پڑ جائے اپنے اس قسم کے توڑنے کی تو قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور کفارہ جو قسم کا ہے اس کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر تذکرہ ہو گزرا ہے کہ وہ 10 یا تو غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام نہ ہو تو پھر 10 ضرورت مندوں کو کپڑے دینے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اگر اس کے بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، کیوں حرام کرتا ہے تو، ما اس کو احل اللہ لک، جو حلال کیا ہے اللہ نے تجھ پر، تبتغی مرضات ازواجک، کیا تو چاہتا ہے رضامندی اپنے عورتوں کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، قد فرض اللہ لکم، یقیناً اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، کھول ڈالنا تمہارے قسموں کا، واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں قسم کے کفارے کے احکامات نازل ہوئے، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات کے اس باہمی گفتگو کو یہاں پہ نقل فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپا کر کہی نبی نے بات إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، حدیثہ اپنے بعض بیویوں میں سے ایک کو ایک بات، اور وہ ایک بات یہی تھی
کہ بھئی میرے منہ سے مغافیر کی بو آنے کی وجہ حضرت زینب کے ہاں شہد کا کانا ہے، لہذا تم گوارا ہو کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا، لیکن یہ خبر ان کو نہ دینا تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ فلما نبأت به، پھر جب اس نے خبر دی اس کی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے بتلا دی نبی کو وہ بات، تو عرف بعضه وأعرض عن بعض،